السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اپنی مخلوقات کی رشد و ہدایت کے لیے ایک نظام بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا پیغام ضرور آئے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جس نے میرے اس پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کی اتباع کی، اس راستے کو اپنایا، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اقرار کیا، تو اس پر کوئی خوف اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اس رشد و ہدایت کے پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا، اور وہ سلسلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء کرام کی کا یہ جو سلسلہ ہے ان کے لیے خصوصاً کچھ فضائل، مناقب، انعامات، ان کے حقوق، اس کا ذکر فرمایا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جن کو اللہ نے نبی بنایا،
اپنی اپنی اقوام کی جانب، امتوں کی جانب، یہ اللہ کے خاص چنندہ افراد تھے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتے اور لوگوں میں سے رسولوں کو، اور وہ چن کر ان کو اپنا خاص بندہ بناتا ہے، اور ان خاص افراد کا ایک خاص پروٹوکول ہے، ان کے لیے خاص انعامات و اکرامات کی نوید ہے۔ انہی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام ہیں، جس میں ایک عام مسلمان کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے متبعین ہیں، اور آپ کی اتباع کے اعلان کے ساتھ تمام انبیاء کرام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کسی قسم کی زبان درازی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان جواباً حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے خلاف کسی قسم کی یاوہ گوئی کرے، کیونکہ دراصل ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان انبیاء کرام کا جو پروٹوکول ہے، ان میں خصوصاً بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ کہ ان کا ادب و احترام انتہا درجے کا کیا جائے، ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے، ان کی ذات و صفات سے جڑے ہوئے وہ تمام امور و معاملات جس میں ان پر کسی بھی قسم کا اشکال و اعتراضات کیے جائیں، ان کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے، ان کی عزت و ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے، ان کی توقیر اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا رد کیا جائے اور امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھایا جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ اعلان کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا یا تمہاری اولادیں یا تمہاری بیویاں، خاندان، یہ وہ کام ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یا یہ وہ عناصر ہیں جو کسی بھی معاشرے میں انسان کو اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھٹکا دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں، کہ انسان اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حدیث پر، ان کی بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی برادری آڑے آ جاتی ہے، اس کا خاندان آڑے آ جاتا ہے، اس کی اولاد کی محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے، اس کے والدین اس کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں یہ کہہ دیجئے، یہ ساری چیزیں، تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، یا وہ تمہارے مال جو تم نے بنائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا وہ تجارتی امپائر جو تم نے کھڑے کیے ہیں، جن کے مٹ جانے کا، ختم ہو جانے کا تمہیں بڑا خدشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِن تَرْضَوْنَهَا، یا وہ محلات، وہ خوبصورت گھر جو تم نے بنائے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، دنیا کے اندر اگر کوئی شخص، اگر کوئی ذات محبت کے لائق ہے اور اس انتہا کی محبت کے لائق ہے کہ اس کے لیے سب کچھ ترک کر دیا جائے، تو وہ صرف اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اگر کوئی ان ساری چیزوں میں سے کسی کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہٹا دے تو پھر رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی ذات کی محبت سب سے اعلیٰ انتہا ہے کسی بھی انسان کے لیے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. آج ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، لیکن ہمارے دل کھوکھلے ہیں. ہم اس ایمان کی، اس کلمے کی جو ہم نے پڑھ رکھا ہے، اس کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے. اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. 3 خصلتیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے. پہلی خصلت یہ ہے کہ اس کے دل میں ان یکون احب الی اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ان دونوں کے علاوہ جو چیزیں دنیا میں ہیں سب سے زیادہ اس کے دل میں اس اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہو، تب انسان اپنے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے. اور وہ انتہا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. کہا عمر تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ارشاد کے جواب میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایمان کی کامیابی کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت سب سے آخری اور حتمی ہونی چاہیے. دنیا کی ہر رغبت سے بڑھ کر اس کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے نبی کی محبت کو پالوں اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ کامیابی کی ضمانت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی میں اذان کے بعد نماز کے لیے اقامت کہی گئی. صحابہ اکرام صف باندھ کر نماز کے لیے تیار ہوئے. ایک اعرابی آیا. اعرابی عرب کے ہاں دیہاتوں میں رہنے والے دیہاتی لوگوں کو کہتے ہیں. وہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کی بات کرتے ہیں، قیامت سے ہمیں ڈراتے ہیں، قیامت کے بارے میں عقیدہ درست کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین کی تلقین فرماتے ہیں. وہ آخرت کا دن، وہ قیامت آنی کب ہے؟ متی الساعہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا، لیکن نماز کا وقت تھا، اب نماز میں کھڑے ہو گئے. آپ نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا این السائل عن الساعہ، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا بندہ کہاں ہے؟ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فرمایا تو نے قیامت کے بارے میں سوال تو کیا، لیکن مجھے یہ بتا وما اعددت، تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ قیامت کی اس کے آ جانے کا تجھے بڑا سوال تیرے دل میں تل ملا رہا ہے، تو نے اس کے لیے، اس آخرت کے دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا ما اعددت لها من عمل کبیر الا احب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے میں نے کوئی بہت بڑی تیاری نہیں کر رکھی ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنا بڑا فلاں عمل کیا ہے اس کی وجہ سے میری آخرت سنور جائے گی، قیامت کو کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن ایک بات ضرور ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت معی من احببت،
قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو ہمیں یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو اسلام لانے کے بعد کسی بھی چیز کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اور ہمارے نزدیک اس روئے زمین پر اگر سب سے محبوب ترین کوئی شخصیت تھی تو وہ رسول اللہ کی تھی، اور آج کے دن ہمیں وہ ضمانت مل گئی کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ ہمیں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم اور توقیر کی جائے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی ہر بات من و عن تسلیم کی، وَعَزَّرُوهُ، اور پھر ان کی عزت کی، ان کی توقیر کی، ان کی تعظیم کی، اور لمحہ بلمحہ ہر آن ہر شان انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا خیال رکھا، حرمت کا خیال رکھا، وَنَصَرُوهُ، اور پھر ان کی ہر لمحے مدد کی، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کے ہاں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، یہ دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کی توقیر اور تعظیم کرتے تھے۔ میں اگلی بات سے پہلے آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس قدر بلند ہے، آپ کی عزت ناموس باقی دنیا کے تمام لوگوں سے کس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم جو ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے بلاتے ہو، یار بات سننا، بھائی فلاں صاحب، اپنے والد کو پکارنا، اپنے بیٹے کو پکارنا، یہ مختلف پکار کے طریقے ہیں۔ جو بہت دلی دوست ہو تو اس کو اور طریقے سے انسان بلاتا ہے، جو تھوڑا سا دور کا دوست ہو اس کو اور طریقے سے بلاتا ہے، جس کے ساتھ واقفیت نہ ہو اس سے انسان بڑے اور طریقے سے بات کرتا ہے۔ ہر معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے انسان دوسرے کو مخاطب کرنے کا مختلف طریقہ رکھتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ایک دوسرے کو توجہ دلاتے ہو، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بندہ سمجھ کر مخاطب نہیں کرنا۔ اے اللہ کے نبی بات سنیے گا، اللہ کے نبی یہ بات سنیے گا، اے محمد یہ بات سنیے گا، نہیں، تعظیم اور توقیر انتہائی بلند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس تعظیم اور توقیر کی انتہا کی مثال یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت کی، ان کی معاملات کی، حضرت حسن و حسین کے، حضرت فاطمہ الزہراء، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے خاندان کی عزت اور ناموس کو بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر و عثمان و علی کی عظمت اور منقبت بیان کرتے ہیں، ان کی شان اور فضیلت بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ہر شخصیت کی شان اور فضیلت کے قائل اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان سب کی یہ شان، ان سب کی یہ فضیلت، ان سب کی یہ منقبت اتنی بلند شان اور رفعت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے شخص کی اس قدر تعظیم ہے تو اللہ کے نبی کی کس قدر تعظیم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک معروف تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ایہما افضل معاویۃ بن ابی سفیان ام عمر بن عبد العزیز؟ عمر بن عبد العزیز ایک تابعی تھے، بنو امیہ کے خاندان کا چشم و چراغ تھے۔ ولید بن عبد الملک کے بعد ان کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا، اور اس نے اپنے بعد خلیفہ کے لیے حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام دے دیا، جانشین مقرر کیا۔ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو سارے عالم اسلام کو خلافت راشدہ کا دور یاد آ گیا۔ اسلامی ریاست کے اندر عدل و انصاف قائم کر دیا، یہاں تک کہ
کتابوں میں، تاریخ کے اوراق میں ان کے عدل و انصاف کے اتنے اعلیٰ معیارات ذکر کیے گئے کہ اتنا انصاف تھا معاشرے کے اندر کہ جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک چرواہا اپنے بکریاں چراتا ہوا ایک کنویں کے پاس لے کر آیا، اور اس دوران بکریاں چرائی جا رہی تھیں تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس پورے ریوڑ میں سے ایک بکری اچک لی. تو اس وقت چرواہے نے کہا لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اس دنیا میں نہیں رہے. عدل و انصاف کا اس قدر معیار قائم کیا، خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ امیر معاویہ سے افضل ہوں گے. تو انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا ایہما افضل، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہ جواب دیا جو ہمیں اللہ کے نبی کی عزت، آپ کے شان اور مقام کا پتہ دیتی ہے. فرمایا کہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، حضرت معاویہ نے جو سفر جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا، اس جہاد کے سفر میں ان کی ناک کے اندر جو غبار داخل ہوا تھا، وہ غبار بھی حضرت عمر بن العزیز سے 1000 مرتبہ افضل ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تھے، ان کی صحبت میں رہے تھے، ان کے ساتھ نکلے تھے، اللہ کے نبی کی زیارت کی تھی، رسول اللہ کو دیکھا تھا، آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تھا. وہ ان کا وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 مرتبہ افضل ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی کی کس قدر شان و مقام ہوگی، ان کی عزت و عظمت کا کیا مقام ہوگا. اور صحابہ کرام نے حقیقتاً وہ تعظیم اور توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے دکھائی. اور یہ موضوع میں نے اس لیے چنا کہ آپ نے دیکھا ان دنوں کے اندر خصوصاً ہمارے ایک نجی چینل کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے. اور یہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی دانستہ یہ کام کیا، لیکن یہ اس لیے کہ اس دور کے اندر جو ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا ہے، یہ جو میڈیا ہے، اس نے ان چیزوں کو اس قدر نارملائز کر دیا کہ ہمیں یہ کوئی بہت بڑی بات معلوم نہیں ہوتی. لوگوں کے اندر یہ باتیں اس قدر عام اور سادہ ہو چکی کہ لوگ حضرات صحابہ کرام، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں بھی زبان کو کھولنے میں کسی قسم کی بھی احتیاط سے کام نہیں لیتے. ان کو لگتا ہے ابو بکر اور عمر اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور اس دور میں جینے والے عام آدمی کی شان و مقام میں کوئی فرق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوا وہ شخص جس نے آپ سے ایک مرتبہ بھی کوئی بات سنی، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، وہ ہمارے اس 1400 سال کے اندر آنے والے تمام لوگوں سے بڑھ کر افضل ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کا ساتھ پایا ہے. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کا اندازہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور اس میں سب سے اعلیٰ، عرفہ، پاک، صاف ستھرا جس کا دل پایا، اللہ نے اس کو چنا اور اپنا نبی بنا لیا. پھر اللہ نے پھر انسانیت کے سارے دلوں کو دیکھا، ان میں سے سب سے صاف ستھرا دل جس کا پایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر اور صحابی بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم اور توقیر ہے، اور اس تعظیم اور توقیر کو صحابہ کرام نے کس قدر شاندار الفاظ میں ہمارے لیے نمونہ بنایا. عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے دنوں میں مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے معاہدہ لکھا، اور جب وہ واپس لوٹا اس نے اپنی قوم کو بتلایا. صحیح بخاری کے اندر ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی، میں اس سے پہلے قیصر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، تمہاری طرف سے وفد لے کر گیا ہوں، میں بادشاہوں اور عمراء اور وزراء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نے بڑے بڑے ماحول دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ان کا عزت و احترام اور توقیر کرتے ہیں، دنیا کے کوئی بادشاہ کے، ان کے حواری، ان کے عمراء، ان کے وزیر، ان کے دربار، وہ اپنے بادشاہ کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنے محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ فرمایا اللہ کی قسم جب میں محمد کے پاس گیا میں نے دیکھا
محمد ان کے درمیان کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، اور بات کے دوران ان کی زبان سے لعاب مبارک نکل کے کسی کے ہاتھ پر گر جاتا ہے، تو وہ لعاب صاف کرنے کے بجائے محبت کا اس قدر اعلیٰ ثبوت ہے کہ وہ بندہ اس کو برکت کا باعث سمجھتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنے لگتے ہیں تو لوگ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو صحابہ اس کو پورا کرنے کے لیے لپک دوڑتے ہیں، اور میں نے ایک عجیب بات یہ دیکھی، ان کے ہاں جب نماز کا وقت ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگتے ہیں تو آپ کا وضو کیا ہوا پانی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے ایسی محبت کبھی کسی بادشاہ کی اس کے وزراء اور مشیران کے اندر نہیں دیکھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی شان اور عظمت اس قدر بلند ہے، آپ کا جلال اس قدر بلند ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کی محبت کی انتہا کر دی، اور میرے دل میں اللہ کے نبی کی تعظیم اس قدر تھی، کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے کا نقشہ بتلاؤ، میں نہیں بتلا سکتا، کیونکہ میں نے ساری زندگی کبھی آپ کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کی اس قدر تعظیم تھی، وہ اسوہ، وہ نمونہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تعظیم کے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ صرف تعظیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اپنی زبان کرتے ہوئے، عام معمول میں بات کرتے ہوئے بھی اپنی زبانوں کو اس قدر اعلیٰ اونچی آواز اس کی مت پیدا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کہ حضرت ابوبکر اور عمر آپس میں کسی مسئلے میں بحث کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر ان کی آوازیں بلند ہوئیں، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے معیار کو، ان کی فضیلت کو، ان کی شان کو اس 1400 سال کے پورے عرصے میں آنے والے تمام لوگ اپنے اعلیٰ ترین عبادتوں کے ساتھ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ نبی کی شان اس قدر بلند ہے، ان کے سامنے آوازوں کو بلند کرنا بھی تمہارے اعمال کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ سو عزیزان گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی توقیر، جب آپ کا ذکر کیا جائے، آپ پر درود پڑھا جائے، آپ کا احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ذکر کیا جائے، اور پھر جب نبی کی بات آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، حکم آ جائے، تو پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، یہ اللہ کے نبی کی توقیر ہے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک بندے کو کہا جاتا ہو یہ اپنے والد کا بڑا احترام کرتا ہے، بڑی اس کی ٹانگیں دباتا ہے، والدین کی بڑی خدمت کرتا ہے، والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ والد اس کو کہتا ہے میرے لیے پانی لے کر آؤ تو وہ کہتا ہے میں نہیں لے کر آتا، وہ عزت کرنے والا کہلائے گا؟ نہیں، وہ والدین کا فرما بردار نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ والدین کے لیے ان کی کہی ہوئی ہر بات کو نہ مانے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا، آپ کی عزت اور ناموس کا کامل تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو کہا، جیسے حکم دیا اس کو کیا جائے، جس سے روک دیا اس سے منع ہو جایا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ چہ جائے کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آئے اور ہم اس میں تعویلیں ذکر کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے مقاصد بیان کرنا شروع کر دیں، ہم اپنی ہی عذر بیان کرنا شروع کر دیں، اپنی ہی معذوریاں بیان کرنا شروع کر دیں، یہ اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں ہے۔ اور اس کا آخری پہلو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بہت بلند ہے، اور ایک ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بندہ وہ دانستہ طور پہ جان بوجھ کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتے ہوئے اس قسم کا عمل کرے کہ اللہ کے نبی کی شان میں شدید گستاخی کرے جو کفر کے زمرے میں آتی ہو، تو ریاست اس کو توبہ کا کہے، اگر نہ کرے تو اس کو قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ اس قدر بڑا معاملہ ہے، لیکن اس معاملے میں حد سے تجاوز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھایا۔ اور انہوں نے کیسے حد سے بڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ کی کسی صفات کا مالک نہیں بنانا، انما فقولوا انما انا عبد اللہ ورسول، تم یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کی تعظیم اور تکریم یہ ہے، آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت یہ ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ مانا جائے، اللہ کا رسول مانا جائے، پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، ان کے حکم اور فرمان کے سامنے دنیا کے ہر شخصیت کا، ہر حکومت کا، ہر قوم کا، ہر کنبے کا، ہر قبیلے کا، ہر ایک کی محبت کو قربان کر دیا جائے، اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ آپ کی تعظیم ہے۔ اسی بنیاد پر قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہماری سفارش ہے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام تقاضوں کے مطابق ہمارے دلوں میں انڈیل دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔